پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک مولانا صاحب اور جنات کے بچے کا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تو آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ دوستوں، ایک مرتبہ مولانا صاحب نیم کے پیڑ کے نیچے مسجد کے کچے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور بچے بلند آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ ذرا سی بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ہی مولانا صاحب کو ایک سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر مولانا صاحب ہڑبڑا گئے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میاں جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب جن بچوں کو پڑھاتے تھے ان سب کی آواز وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز بالکل الگ تھی۔ تبھی تو مولانا صاحب ہڑبڑا گئے تھے۔ مولانا صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ان کے سامنے تقریباً 7 یا 8 سال کا لڑکا سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ آؤ میاں اندر آ جاؤ۔ اکیلی آئے ہو کیا؟ تمہاری اماں ابا تمہارے ساتھ نہیں آئے کیا؟ یہ سنتے ہی بچہ سارے بچوں کو پھلانگتا ہوا مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے مولوی صاحب کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوالوں کا منتظر تھا۔ مولوی صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ کون ہو میاں اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جی ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے۔ مولوی صاحب اس کے معصوم سراپے میں کھو گئے تھے، لیکن اس بچے کی آواز باقی بچوں سے الگ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے، کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے؟ یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک سے نہیں بولتے اور تم ہو کے تو اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا سا بھی نہ گھبرایا اور بولا، دراصل مولانا صاحب، میں اس سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے وہاں سے آیا ہوں، جہاں پر ندی بہتی ہے۔ کو تو پتہ ہی ہے، پچھلے مہینے موسلادھار بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ سیلاب آ گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے اور گھر بھی بہہ گئے تھے۔ ہمارا گھر بھی اسی میں ڈوب گیا۔ اسی طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں اور اس گاؤں کے سارے بچے آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اسی نیم کے پیڑ کے تلے بڑی گہری چھایا ہے، میں یہی رہا کروں گا۔ مولوی صاحب نے جب اس کی بات سنی تو حیرت سے بولے، بچے تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کاٹ سے تو تم 7 یا 8 سال کے لگتے ہو، مگر بات چیت تو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا، میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا۔ اس کی بات سن کر تمام بچے بے حد ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب وہیں بیٹھے بیٹھے 1-2 بچے کو چھڑی ٹکا دی اور بچے سے کہنے لگے، اچھا پتر، تم آج سے ہماری شاگردی میں سمجھو، اور ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام میراج الدین والسراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر پھر بچے اور بھی زیادہ ہنسنے لگے اور اس بار مولوی صاحب بھی ہنس پڑے۔ اس پر بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا، اگر کہیں کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو اسے الگ کٹورے میں ڈال لینا، میرے واسطے، دال ساگ تو ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتا۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا اور جلدی سے بولا، مولانا صاحب، آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں گا،
میری بہن اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا ہی اچھا کھانا بناتی ہے۔ یہ سنتے ہی ملا جی کے منہ میں پانی آ گیا، پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے بولے، تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں میں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری جی کے وہاں سے اچھا کھانا آ جائے گا، جمعرات ہے نا اس لیے۔ اس کے بعد اس نئے بچے کو سے حجرے میں جہاں باقی سارے طلبے رہا کرتے تھے وہاں پہنچا دیا گیا اور وہ سب کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آ رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام معراج الدین ولد سراج الدین تھا، وہ مولوی صاحب کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ بڑا ہی اچھا تھا، اس نے ایک ہفتے میں ہی بغدادی قاعدہ مکمل کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن پاک پورا مکمل کر لیا اور اب اسے حفظ بھی کرنے لگا۔ مولوی صاحب تو حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا ہے، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانی کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو کچھ گڑبڑا سے جاتے، لڑکا انسان ہی ہے یا کوئی اور مخلوق؟ مولوی صاحب سوچتے ہی ضرور تھے، مگر یہ اپنا خیال کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ سوچتے تھے اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں ناراض ہو کر بھاگ ہی نہ جائے۔ وہ بچہ اب حافظ قرآن ہو گیا تھا، مگر اب مولوی صاحب کو اس سے پیار ہی ہو گیا تھا اور اس لیے اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیا تھا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھا کر آئے تو زیادہ تیز مسالہ کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بدہضمی ہوتی تھی وہ ہینگ کا استعمال کرتے تو ٹھیک ہو جاتے تھے، مگر وہ ہینگ ختم ہو چکی تھی، دوبارہ منگوانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے مگر معراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب پیٹ کی درد سے کراہ رہے تھے، ارے کوئی ہے جو مجھے ذرا سی ہینگ لا کر دے۔ معراج الدین نے سوچا، ارے استاد صاحب تو تکلیف میں ہیں، ان کی بر وقت مدد نہ کی گئی تو شاید اللہ پاک میری عبادت ہی قبول نہ فرمائے۔ سارے شاگرد سو رہے تھے مگر اتنی رات کون اپنی نیند خراب کرے۔ معراج الدین ہمیشہ کی طرح اپنے استاد کی خدمت کے لیے جانماز لپیٹ کر طاق پر رکھ دی اور مولوی صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی جی، میں آپ کے لیے ہینگ لا دوں؟ مجھے پتا ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، تم کہاں سے لاؤ گے؟ ذرا سے ہی تو ہو، تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، سردی بہت زیادہ ہے۔ معراج الدین نے کہا، میں تو اپنے سارے کام جب چاہے کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ یہ سن کر مولوی صاحب پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا تم اگر بضد ہو تو جاؤ اور لے کر آؤ، اور ہاں لیکن زیادہ دور مت جانا، اس نکڑ والے بنیے سے کہنا ذرا سا ہینگ دے دے۔ مولانا صاحب نے منگوایا ہے۔ لڑکا تو جیسے اجازت ہی کا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ باہر نکلتے ہی ایسا لگا جیسے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہوں اور بارش ہو رہی ہو۔ مولوی صاحب کا دل دہل کر رہ گیا، کیونکہ کمرے میں روشن ٹکا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹما کر بجھ گیا تھا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پشیمان ہوئے اور سوچا، بن باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ سوچی اور اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ باہر ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کا درد تو اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہیں، کہ نہ تو اس کے پاس کوئی چھاتا تھا یا اس نے کوئی برساتی پہنی تھی۔ واپس ہی چند منٹوں میں آ گیا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہینگ نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے اپنا حیرت چھپاتے ہوئے بولا، کیوں بیٹا، لائے ہینگ؟ بچے نے کہا، جی میاں جی لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، تو پھر دیتی کیوں نہیں؟ وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ باہر چل کے دیکھ لو، جتنا چاہیے اتنا لے لینا۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اور اب میں باہر جاؤں، خود ہینگ اٹھا کر لاؤں، جب اس دکاندار سے تم گھر تک لے کر آئے ہو؟ میرے ہاتھ میں پکڑانے میں بھلا کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا، ارے آپ آئیے تو ضرور مولوی صاحب، ارے آپ آئیے تو صحیح مولوی صاحب۔ بازو پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ مولانا صاحب کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
ذہن تو ہینگ کی بوری سے بھرا پڑا تھا۔ منو کے حساب سے استاد کی خدمت میں حاضر کر دی گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کی بوریوں کو دیکھا اور پھر میراج الدین کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا سر حسب معمول استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے، سچ سچ بتا دو، تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ تو بچے نے کہا، جی میاں جی، آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں میں تھا اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور بار بار معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ اس نیم کے پیڑ کے نیچے جہاں سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہی میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا دل بھی چاہا کہ میں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں۔ مولوی صاحب جو بغور اس کی باتیں سن رہے تھے، اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا، تو اب تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے نا، اور اب تو تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن گئے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ تمہیں کسی دن کسی بات پہ غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا، تب کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ تم اب چھٹی کرو، تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں قید کر کے زمین میں دبا دوں گا، سمجھے تم؟ مولوی صاحب کی تو ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لینے لگا اور کہنے لگا، جس استاد نے اسے علم سکھایا ہو وہ ان کی جی بھر کے خدمت بھی نہ کر سکے گا، بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کر دیا، اس لیے وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ جس دن مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول گئے اور وہ جنزادہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر کبھی ہسٹیریا کا دورہ پڑتا اور ماں باپ اسے جین بھوت کا کارستانی سمجھتے، وہ مولانا صاحب کے پاس آتے تو وہ لڑکیاں دوبارہ پھر سے ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر زمین پر پٹک رہی تھی اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر تک پڑھتے رہے اور اچانک چیخ پڑے، میراج الدین، تم تو اپنی دنیا میں واپس چلے گئے تھے نا؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا؟ تم یہ بھی بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، تو پھر اس لڑکے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تمہیں یقیناً تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ جن نے کہا، نہیں میاں جی، ایسا نہ کرنا، کو اللہ کا واسطہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی دنیا سے واپس چلا جاؤں گا اور دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا، لیکن صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں واپس لوٹ جانے سے پہلے آپ کی قدم بوسی کرنا ہے۔ آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلی والی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کی زمیندار کے ٹھیک رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی۔ جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا، میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کے پاس لایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر پاؤں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی اور کو بلا لیا تھا اور اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی، اور اس نے واقعی مجھے بوتل میں قید کر کے کھیت میں دبا دیا تھا۔ وہ تو میری اگر سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج مجھے پورے 10 سال کے بعد رہائی ملی، تو میں نے سوچا استاد کے دیدار کے شوق میں بڑی سزا پائی ہے تو میں ضرور آپ کی زیارت کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اس کے بدلے بوتل میں پھر سے جانا پڑے۔ بہت افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ آزمانا پڑا۔
مگر آج میری خواہش پوری ہو گئی اور اب آپ مجھے اپنی قدم بوسی کا موقع دے دیں۔ میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک اپنے پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے اسے اس لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی اور مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو دوستوں، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن زادے کا تھا جو آج ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔